ویلکم بیک. اس وقت بہت ساری باتیں ہم کر ہی چکے ہیں جس میں پولیسنگ ہو یا پھر شہر کراچی کے دیگر معاملات اور حالات ہوں، لیکن اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف چاہے جتنا بھی زور لگا لے ان کو کامیابی نہیں مل سکتی. کیا ایسا ہی ہے؟ عرفان جیلانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. عرفان صاحب خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان صاحب کیا کہیں گے جناب کہ کتنا بھی زور لگا لیں آپ ہوں یا جماعت اسلامی جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر دی ہے بقول ایم کیو ایم کے، سر کہاں کھڑے ہیں بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. کہاں کھڑے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کراچی کی عوام اگر یہ ایکشن کروا دیں جس طرح سے پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ بھاگ رہی ہے بلدیاتی انتخابات سے ہر دفعہ ہر بار، تو اگر یہ الیکشن کروا دیں تو انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا. جہاں تک رہا سوال ایم کیو ایم کے اسٹیٹمنٹ کا، تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم پتہ نہیں کس منہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بھاگنے نہیں دیں گے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ملیر کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، NA-239. یہ ایم کیو ایم کا وہی حلقہ تھا جہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لیا کرتی تھی، اور ان کے امیدوار کو جس بری طریقے سے قوم نے عوام نے کراچی کی مسترد کیا، اس حلقے کی عوام نے جس طرح سے مسترد کیا، اس کے بعد میں اگر ایم کیو ایم میں ہوتا تو میں تو اپنی سیاست ہی چھوڑ دیتا. لیکن اگر جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے وہ بھی تحریک انصاف کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ خود اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. جس طرح سے انہوں نے کراچی والوں کو دھوکہ دیا اور جس طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو دھوکہ دیا اور جس طرح جا کے یہ ابھی بی ٹیم بن گئے پیپلز پارٹی کی، تو ان کو تو اپنی نام کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نام تبدیل کر کے پیپلز پارٹی 2 لگانا چاہیے. ٹھیک. اچھا عرفان صاحب ایک اور چیز بھی ہے، کل ہماری بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے متحدہ کے لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں ضمنی انتخابات اور یہ ساری چیزیں الگ ہیں، بلدیاتی انتخابات کا معاملہ الگ ہوتا ہے. سر بلدیاتی معاملات واقعی الگ ہوتے ہیں، تو جماعت اسلامی نے بھی کافی محنت کر رکھی ہے. جماعت اسلامی عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ زیادہ مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس بار جو ہے اگر ان کو پہلے 200 ووٹ پڑتے تھے تو ہو سکتا ہے 215 ووٹ پڑ جائیں اس بار. اچھا. باقی نہ وہ 3 میں نہ 13 میں، میرا خیال ہے کہ ان کا ذکر بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا، تو تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر بلدیات میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کا میئر ہوگا کراچی میں. یہ چاہے جتنی مرضی جو جماعت چاہے دھاندلی کرے، صحیح آپ دیکھیں گے بالکل وہی رزلٹ آئے گا جو بائی الیکشن میں رزلٹ آیا. ابھی پنجاب کے بائی الیکشن میں جو رزلٹ آیا ہے اور ابھی جو عمران خان صاحب کے جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس کا رزلٹ آیا، صحیح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. اچھا عرفان صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کراچی تو ہمارا ہے اور اس دفعہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. دیکھیے میں کسی نجی چینل کا شو دیکھ رہا تھا اور ٹی وی شو پہ خود سعید غنی صاحب کہتے ہیں ان کی پاپولیرٹی 15% ہے. خود سعید غنی صاحب نے کہا یہ. تو اب میری بات کا جواب سعید غنی صاحب نے دیا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ والا جو جواب ہے نا یہ ہم پیپلز پارٹی سے لے لیتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب پیپلز پارٹی کراچی میں میدان نہیں مار سکتے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا، کوئی ہم نجومی تو ہیں نہیں، اور جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو غیب کا علم ہوگا، مگر غیب کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے، انسان کو نہیں ہوتا. یہ وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے. میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ عوام میں جانا سب کا حق ہے، اور عوام جس کو ووٹ دے گی وہی میدان جیتے گا، وہ اسی کے سر سیرا بندھے گا. میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا، نہ میں یہ کہتا ہوں PTI کا میئر ہوگا. میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں عوام جس کو چاہے گی، عوام جس کو چاہے گی. آپ کچھ بھی کہہ لیں، جب آپ اتنے پاپولر ہیں تو کیوں پریشان ہیں، کیوں عوام کو پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ آرام سے بیٹھیں، کیوں پیسے کا قوم کے پیسے کو خراب کر رہے ہیں؟ جب آپ اتنے پاپولر ہیں تو گھبرا دے، پریشان کیوں ہیں آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے. تو انتظار تو آپ سے ہو ہی نہیں رہا، تو آپ گھبراہٹ آپ کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں گھبرانا نہیں چاہیے، عوام کا فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور آپ نے خود ہی کہا کہ جی پہلے آپ کو رزلٹ اچھا ملا ہے تو اچھی بات ہے، آگے بھی آپ کو ملے گا، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے. میں بس عبدالرزاق صاحب سے مختصر سے ایک تجزیہ لینے کے بعد سیاست کے معاملات پہ سر آ رہے ہیں. رزاق صاحب کیا کہیں گے اس وقت؟ آپ نے بحث مباحثہ سارا سن لیا سر. اصل میں جو بھی پارٹی میدان میں اترتی ہے تو وہ جیتی ہوتی ہے، تو یہ تو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہر پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ کراچی ان کا ہے. وہ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں بلا شرکت غیر 25 سال سے حکومتوں میں رہے، سندھ گورنمنٹ میں رہے، اس کے ساتھ ہر وفاقی گورنمنٹ میں رہے، پھر بلدیات میں بھی رہے. لیکن یہ کہ کراچی کہاں کھڑا ہے یہ سب کے سامنے ہے.
اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فرشتے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے لوگ بھی جو سامنے ایم پی ان کے کتنے ہیں اور ایم این اے کراچی سے کیا کیا انہوں نے کراچی کے ٹھیک لیے. ہے اچھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر 200 ووٹ پڑتے تھے 215 پڑ جائیں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کو لے لیا جائے تو جماعت اسلامی کی ووٹنگ کے حساب سے وہ صورتحال کبھی بھی نہیں رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2-3 مرتبہ ان کے میئر آ گئے تو اگر ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام پارٹیاں جو بھی ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی پیش کریں. دعوے نہ پیش کریں, دعوے تو ساری پیش کریں, کارکردگی پیش کریں. ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا, ہم نے بہت اچھا ہوتا اگر رانا تاج صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا اور پی ٹی آئی والے بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے. کراچی کے تو کس نے جو کچھ کیا ہے وہ عوام کو معلوم ہے کس نے کیا ہے. تو یہ کہ ایک سب پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ کراچی کو آن کریں, بالکل اس کو صرف اکیلا نہ چھوڑیں, اکیلا نہ چھوڑیں. سر ایک بہت جو دعوے کرتی رہی ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ بڑے دعوے کرتے رہے لیکن وہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ متحدہ میں رہتے ہوئے کیا ہے. تو کیا اب وہ کر سکیں گے بلدیاتی انتخابات میں اگر وہ آ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی جیتنے کے حوالے سے جب لوگ جو پہلے جیتے چاہے فیڈرل میں, پروونس میں, لوکل گورنمنٹ کے اندر ماضی میں یا ابھی جو بھی چیزیں تھیں کنٹونمنٹ کے الیکشن, تو لوگ تو جیت رہے ہیں, سیٹیں ساری بھری ہوئی ہیں لیکن انلیگل ہائیڈرنٹ آج بھی چل رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا. پبلک کب جیتے گی؟ صحیح ہے. آج بھی گوسٹ اسکول موجود ہیں, ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ آج بھی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے, آج بھی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے. تو وہ پبلک کا پاکستان کب جیتے گی؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب تک آپ اس یہاں کے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے. ہم نے تو ایک رول ماڈل کے اوپر جو پاک سرزمین پارٹی بنی 342 ارب روپیہ جب اس شہر کے اندر خرچ ہوا, نو ڈاؤٹ اس وقت مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں تھے, یہ تو بالکل حقیقت کرسٹل بات ہے. لیکن اس وقت پورے پاکستان میں اور بھی بہت سارے میئر تھے, کوئی اور رول ماڈل, کوئی اور, یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. ابھی بریک میں رانا صاحب ایک بات کہہ رہے تھے نا کہ جو عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروایا تو اسی مائنڈ سیٹ سے. سب کو پی ٹی آئی میں آپ کو نظر نہیں آتا سر؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاپولر بھی ہے, ہمیں تو یہ درس ہی نہیں ہے کہ کسی کی لیڈرشپ کے اوپر کسی, ہاں جہاں پہ پبلک آف پاکستان کی بات آئے گی وہاں بالکل ہم بڑی سختی کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. جب کراچی کے اندر ساری پارٹیاں پاور میں بیٹھی ہوں گی اور انلیگل ہائیڈرنٹ چلیں گے تو اور ان کو کوئی بھی ان کو گرانے کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا, کوئی لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا, اس کے اوپر سر میں یہ جواب لے لیتا ہوں. عرفان صاحب آپ کی جو حکومت رہی ہے, کراچی سے سیٹیں بھی ملی ہیں, عبدالرزاق میر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کو سیٹیں ملی لیکن کراچی میں ابھی بھی پانی جو ہے وہ ٹینکر سے آ رہا ہے, روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. سر پی ٹی آئی نے کیا کیا سر کراچی کے لیے؟ میرا فیوریٹ سوال آپ نے پوچھ لیا اور میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی سے جواب دیتا ہوں. جی جناب تسلی کرا دیجیے گا. جی جناب والا دیکھیے, ہم سب کو پتا ہے یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن نمبر 1, ٹھیک ہے جی. ان کا کام نہیں ہوتا روڈیں, سڑکیں, نالیاں بنوانا, ان کا کام نہیں ہوتا. سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, یہ کام تھا پیپلز پارٹی کا, لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ نہیں کیا, بالخصوص کراچی میں. میرا تو یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ جو ضلع خیرپور ہے اس کو کراچی کی طرح بناتے, لیکن پیپلز پارٹی نے جو عمران خان کی حکومت تھی وفاقی, اس دور میں بھی اور آج بھی یہ پوری کوشش کی ہے کہ کراچی کو خیرپور بنا دیا جائے یا خیرپور کا کوئی گاؤں کا ماڈل بنا دیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پورے شہر کا حال اس وقت, اور جس طرح سے یہاں کراچی کے نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے, یہ کام بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا تھا کیونکہ انہوں نے نہیں کیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کیا کیا تھا. دیکھیے جی 1100 ارب روپے کے بجٹ کا آپ نے سنا ہوگا, سب نے سنا ہے, وہ کہاں لگا, کیسے لگا, اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے یہ اس میں یہ ذمہ داری تو سندھ حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی تھی, لیکن جب دیکھا کہ جب یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا فنڈ بھی جو ہے وہ جاری کیا وزیر اعظم پاکستان نے, سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے, اور بسز کی امپورٹ, اس کی پیسے, اس کے فنڈ جو جاری کیے, بسز بھی آ گئی. پھر ہم تو پچھلے 5 سال سے سن رہے تھے, ناصر شاہ صاحب کے کلپس ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں وہ کبھی کہتے ہیں جی 3000 بسیں آنے والی ہیں, کبھی کہتے ہیں 2000, پھر آخر میں 600 پہ, وہ بھی نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. لیکن
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब ने उसके फंड जारी किए और कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे को ऑन करके दिखाया जो अभी भी चल रहा है। लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, आप अपने रिपोर्टर्स को जरा वहां भेजें, अपने कैमरामैन को जरा वहां भेजें कि उस ग्रीन लाइन मंसूबे का हशर क्या होगा। सर इरफान भाई मैं थोड़ी सी मजीद तसल्ली अपनी चाहूंगा। मैं चाह रहा हूँ जहाँ तसल्ली करा ही रहे हैं आप, सर मुझे ये भी फरमा दीजिएगा कि खान साहब ने चूंकि वादे किए थे शहर कराची से और बहुत ज्यादा वादे किए थे कि मैं बदल दूंगा कराची, सर कहाँ बदला वो असल वो वादे थे सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए इस वक्त कराची में जितनी भी रोडें और जितनी भी जो ये क्या कहना चाहिए टाइल्स जो कहते हैं गलियों में लगती हैं, ये सारी चीजें जो काम नहीं था MNMPS का, लेकिन उनको स्पेशल फंड जारी करके इमरान खान साहब ने तकरीबन हर MNA को 10 से 12 अरब रुपए का बजट वो दिया, जिससे आपने देखा होगा जितना भी इस वक्त शहर कराची में हमारी गवर्नमेंट में जो काम हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने 1 रुपए का काम नहीं कराया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जितना भी शहर में काम हुआ है 3.5 साल में कराची शहर में, वो तहरीक इंसाफ के MNAs ने कराया है अपने फंड से। MPS को तो फंड पीपल्स पार्टी देती नहीं है। उसके अलावा एक इरफान भाई मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट लेता हूं। आपको और बता रहा हूँ, KCR हो गया, K4 का मंसूबा है, उसके फंड किसने जारी किए? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसके फंड जारी हुए जो अभी तक जिस पे काम चल रहा है और इसी वजह से चल रहा है। हाँ, उस वक्त तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि आप फंड हमें दें। वजीर आला साहब का भी हमारे सामने बयान मौजूद है जिसमें वो कहते थे कि आप हमें फंड दें, हम काम कराएंगे। हम कहते थे जी हमें आप पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है। हाँ इरफान बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया था। राना साहब 2 मिनट हमारे पास रह गए, आप सब लोगों से 30 सेकंड सर मैं चाहूंगा, तसल्ली आपकी हो गई सर? नहीं, झूठों का क्या जवाब दे आदमी। बात ये है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो इन्होंने बनाया, वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया। इन्होंने तो अनकम्प्लीट मंसूबे का इफ्तिदा किया है। इन्होंने तो झूठे हैं, इन्होंने तो कौम के साथ यू टर्न, सुबह झूठ बोला, शाम को यू टर्न। झूठों का क्या जवाब? 88 करोड़ रुपए पर MNA मिले, कहाँ गई? तो कहते हैं वो एक तरफ कहते हैं उनका काम नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि जिनको पैसे मिले इनको तो इनकी अपनी जबान इनका साथ नहीं दे रही, तो झूठे। जीतने वाले 10-10 बार जीते जी, लेकिन पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए 75 साल से ट्रू स्पिरिट में, जैसे कि पड़ोसी मुल्क के से कंपैरिजन हम करते हैं कि उस तरीके से ट्रू डेमोक्रेसी का जो फ्रूट था वो नीचे तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अनपढ़ रह गई और आने वाली नस्लें सेहत के लिहाज से उनके कद छोटे हो गए। उसकी वजह उसकी हर चीज की जिम्मेदार ये वो लोग हैं जो सीटों पे बैठे हैं। सर मेरा तो ख्याल यही है कि जिस तरह से कराची के साथ इतने अरसे से जो यतीमी वाला सलूक किया जा रहा है, तो इस मरतबा आवाम जो है ना वो उन्हीं को आगे लाएगी जो कराची का दर्द, जिन्होंने कराची का दर्द रखा होगा। बहुत शुक्रिया जनाब आप तमाम लोगों का। मुझे भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।